نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالی: لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: سنت ابیکم ابراہیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، عید الاضحیٰ کا یہ مبارک موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے لیے عید کا ایک دن مناتی ہے اور اس دن میں اپنے فکر و عمل، اپنی تحریک اور اپنی اجتماعیت کی بنیادی امور سے واقفیت بہم حاصل کرتی ہے۔ یہ دن دین اسلام کی ابتدا اور حنیفی تحریک کے تعارف کا دن ہے۔ اس دن کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انسانی اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کا عزم اور ارادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر امن و سلامتی کا سیاسی نظام بنانا، معاشی سسٹم بنانا، سماجی اور معاشرتی نظام قائم کرنا، یہ اس دن کا بنیادی پیغام ہے۔ اس دن میں ایک طرف تو ہم دن کا آغاز ہوتے ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اور دوسرے اس دن میں اپنے قیمتی مال کی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اپنی جان کے عوض، اور یہ اس حقیقت کے لیے ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے دل کی وہ تمام غلاظتیں اور کوتاہیاں اور آلائشیں صاف ہو جائیں، جیسے ذبح کرنے سے جانور کے جسم سے فاسد خون باہر نکل جاتا ہے اور وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جانور پر ذبح کی چھری چلاتے ہوئے اپنے دل پر وہ چھری چلانی ہے کہ جس کے ذریعے سے خواہشات، لالچ، خود غرضی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، ناانصافی جیسے امراض کا علاج ہو جائے۔ اس موقع پر اس حقیقت کو بھی سمجھنا لازمی اور ضروری ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے جانور ذبح کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ محض مال ادا کرنے سے قربانی ادا نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ مالی صدقات اور زکوٰۃ وہ الگ سے ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کا ایک باقاعدہ ایک نظام ہے۔ دراصل یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہی تمام عبادات مقرر کی گئی ہیں۔ انسانی قلب سے تمام آلائشیں نکال کر نفس، قلب اور عقل کو مزکہ بنانا تمام عبادات کا ہدف ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو دل کی کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے۔ مال دل کے کچھ خاص امراض اور زہروں کا علاج ہے، اور جانور ذبح کرنا وہ بھی دل کے بہت سے امراض کا علاج ہے۔ عقل اور قلب کے امراض کی نشاندہی اور ان کے علاج کا ایک
اہم ترین پہلو جانور کا ذبح کرنا ہے، وہ جانور ذبح کیے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ محض مال ادا کرنے سے زکوٰۃ والی جو خرابی یا رذالت ہے یا صدقات نافلہ جس پر ادا کیے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن دل کے اندر جو میل کچیل خواہشات اور آلائشوں کی، درندگی کی، جانوروں کی بد عادات کی جو حیوانی خصلتیں ہیں، ان کا علاج سوائے جانور ذبح کرنے کے اور کچھ نہیں۔ آج کل یہ جدت پسند اور نام نہاد دانشور اپنے طور پر یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں کہ جی صرف مال ادا کرنے سے، قربانی کے پیسے ادا کر دیے جائیں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ان دنوں میں خون بہانا سب سے بڑا محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں، جانور کو ذبح کرنا۔ اور چونکہ اللہ کو نہ تو گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، دلوں کا وہ ادب چاہیے، دلوں کے اس مرض کو دور کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اصل میں انسان جس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو بہت سی حیوانی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کسی میں درندگی شیر کی طرح پیدا ہو جاتی ہے، کسی میں لالچ اور خود غرضی کتے کی طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں طالبھا کلابھا کہا، دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے لوگ انہیں کتا قرار دیا گیا۔ کسی کے اندر خنزیر کی عادت پیدا ہوتی ہے، جیسی جیسی اس کی حیوانی ساخت ہوتی ہے، بہیمیت کی اس کی حالت ہوتی ہے، ویسے ویسے ہی اس کے اندر امراض پائے جاتے ہیں، کسی میں کسی جانور کی، کسی میں کسی جانور کی۔ اور اس کی پوری ایک باقاعدہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے پوری فلسفی لکھی ہے کہ یہ بہیمیت کی ساخت کیوں مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، تو وہ انہی جانوروں کے زیر اثر ہوتی ہے جس جانور کے زیادہ اثرات ان کی حیوانیت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب جب تک اسے ذبح نہ کیا جائے، اس حیوانی خصلت کو دل سے نکالنے کے لیے جانور ذبح نہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنے بہیمیت کو برقرار رکھنے کا عزم اور ارادہ نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ امراض نہیں نکل سکتے، وہ خرابیاں دور نہیں ہو سکتی۔ تو احادیث اور قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک وہ بد اخلاقیاں اس کے جسم سے نہیں نکلتی۔ تو ان کا علاج اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم قربانی بڑی غفلت سے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روایتی عمل ہے، ایک رسم ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے، چونکہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی نے ایک بکرا لا کر باندھا ہے تو ہمیں بھی ایک بکرا باندھنا ہے، ہاں جی، اس نے اگر گائے ذبح کی ہے تو ہمیں بھی مقابلے پہ گائے ذبح کرنی ہے۔ تو نمود و نمائش اور محض رسمی طور پر ہم اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ وہ عزم اور ارادہ، وہ مقاصد و اہداف، وہ شعور اور فہم و بصیرت جس کی بنیاد پر یہ قربانی ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، اور جب یہ پیش نظر نہیں ہوتا تو اس طرح کی بے وقوفانہ اور احمقانہ تصورات سامنے آتے ہیں کہ جی بس جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نمود و نمائشی کے لیے ہے، کیوں نہ چپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں۔ تو دراصل ہمارے عمل کی جو غلطی ہے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے یہ عقلی طور پر ایک رائے قائم کی گئی ہے۔ پہلے تو عمل ہی کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ عمل کیوں غلط ہے، ہمارا ہم نے اس کو کیوں رسم بنا لیا، اس کے پیچھے جو عزم اور ارادہ ہے وہ کیوں درست نہیں ہے، نیت درست کیوں نہیں ہے۔ ایک کام کو صحیح طریقے سے نہ کرنا یہ ہماری کوتاہی، اور پھر اس کو درست کرنے کے لیے اس سے بڑی کوتاہی کرنا کہ جی جانور ذبح کیے بغیر پیسے ادا کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ چیز مشروع کی گئی ہے، جو چیز پیش نظر رکھ کر یہ عمل لازمی قرار دیا گیا ہے اس کو کما حق ادا کرے۔ اسی لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آدمی سب سے پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اسے پتہ چلے کہ یہ جو میں چھری پھیر رہا ہوں یہ نہ صرف جانور کی گردن پر پھر رہی ہے بلکہ میں اپنی بہیمیت اور حیوانیت اور اپنی حیوانی خصلتوں کے اوپر بھی چھری پھیر رہا ہوں، اور اس عزم اور ارادے سے ذبح کرے تو نتیجہ ہے، اور نہیں تو کم از کم ذبح کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے
اور اپنے اوپر وہ عزم اور کیفیت طاری کرنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے خون کے بہاؤ سے جسم کے اندر سے آلائشیں اور نیتوں کا خلوص جو ہے وہ واضح ہو۔ تو ایک نیت، عزم اور اپنے ارادے کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو ایک واقعی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آج ہمیں دراصل اپنی ان عادتوں اور رویوں کو بدلنا ہے۔ یہ جو رسمیت ہے قربانی کی، اسے ختم کرنا ہے۔ محض نمود و نمائش کے لیے جانور ذبح کرنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل تو یہی ہے کہ یہ تمام عبادات قلب کی توجہ سے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بہیمی خصلتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ کہتے ہیں غریب کی خدمت کرنے سے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تمہارے اندر تو سرمایہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بد اخلاقی کا عروج ہے، انسانیت دشمن رویے موجود ہیں اور غریبوں کی خدمت کرنے چلے ہیں۔ پہلے اپنی انسانیت تو زندہ کرو۔ اصل انسانیت زندہ ہو جائے تو پھر یہ قربانی کے جانوروں سے غربتیں ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ انسانیت اگر زندہ ہو جائے سرمایہ پرستی کے مقابلے پہ تو وہ سسٹم بنائے گی کہ غریب پیدا ہی نہ ہو، غریب وجود میں نہ آئے، غریب کی غربت کو دور کرنے کا باقاعدہ نظام ہو۔ وہ فقیروں کی طرح قربانی کے پیسوں کی بنیاد پر اس کی غربت دور کرنا انفرادی طور پر، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ انسانیت زندہ ہوتی ہے اور انسانیت میں ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک اجتماعی نظام قائم کرتا ہے، اور اس اجتماعی نظام کے ذریعے سے سوسائٹی میں کوئی آدمی غریب نہیں رہتا۔ تو غربت دور کرنے کا جو صحیح اجتماعی طریقہ ہے، سماجی، سیاسی، معاشی، سماجی انقلاب کا طریقہ ہے، وہ انقلاب کا طریقہ تو اختیار نہیں کرتے، اور اس طرح کے ٹوٹکے بیان کیے جاتے ہیں کہ جی قربانی کے موقع پر کیا ہے، قربانی کے پیسے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اس فتنے کو سمجھنا چاہیے، اور جو اصل چیز ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اپنے دل و دماغ کے اندر اعلیٰ خصائص پیدا کرنا، انسانیت کو زندہ کرنا، انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، اپنے امراض کا علاج کرنا، انفرادیت کی اس بہیمی حالت کو ختم کرنا، یہ سب سے پہلی اولین ترجیح ہے۔ تو اس موقع پر ایک تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی انسانیت کو اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اور دوسرے قربانی کے ذریعے سے اپنے وجود کی آلائشوں کو صاف کرنا ہے۔ اب یہ پاکیزہ اور صاف ستھرا گوشت یہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے، جس میں سے حسد نکلا ہوا ہے، بغض نکلا ہوا ہے، عداوت نکلی ہوئی ہے۔ پاکیزہ نیت کے ساتھ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس گوشت کی اپنی برکات ہے، اور بزرگ تو کئی سال تک اپنے اس گوشت کو خشک کر کے رکھتے تھے، اس لیے کہ برکت والا ہے، کہ جس جانور نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تو وہ بابرکت بن گیا، اس کو غذا کا حصہ بنانے سے جسم کے اندر بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ پاکیزگی کی نیت کے اثرات اور نتائج ہیں۔ ہماری بدنیتی کا حال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کی حالت تو کیا بدلنی تھی، وہ جانور کے اوپر بھی پاکیزگی کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ظاہری طور پر نمود و نمائش کے جو اثرات ہیں وہ اسی گوشت پر پڑتے ہیں، اور پھر اس گوشت کو ہم تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ بات بنیادی سی اپنے اندر تبدیلی لانے کی ہے۔ یہ تبدیلی اس دن کے اندر پیدا کرنا، جانور کو ذبح کر کے قربان کر کے اللہ کے راستے میں پوری نیت اور عزم اور ارادے اور درستگی کے ساتھ یہ عمل سر انجام دینا، یہ دراصل انسانیت کی ترقی کا باعث ہے۔ اس کو اختیار کر کے سوسائٹی کی ترقی کا عزم کرنا کہ ہم نے خدا پرستی اور انسان دوستی کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر سوسائٹی کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ اس دن میں جو مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے یہ دشمن پر رعب پیدا کرنے کے لیے ہے، انسانیت کے بنیادی امور کو زندہ کرنے کے لیے، امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ہے، انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک بہت بڑے اجتماع کا عزم ہے، اور یہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کرنا ہے۔ اصل مرکزی اجتماع تو بیت اللہ الحرام میں جو انسانیت کا مرکز ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے من دخلہ کان آمنا، تو صاحب استطاعت لوگ دراصل اس بیت اللہ الحرام میں مکہ المکرمہ میں جمع ہوں گے، اور اس عالمی اجتماع کا رعب کفر، ظلم اور ناانصافی کرنے والی انسان دشمن طاقتوں کے خلاف اور قوتوں کے خلاف اس کا اجتماعی مظاہرہ ہوگا۔ مسلمانوں کے وسائل
ہاں جی 2 ڈھائی 3 مہینوں میں اس کا سب سے بڑا ریونیو ہاں جی بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں اپنے مالی مقاصد اور مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو اس کا اجتماعی فائدہ یا اجتماعی طاقت اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ جو حج کے لیے جائیں تو وہ اس عزم اور نیت کے ساتھ جائیں کہ جو ہمت اور جرأت آدم کی تھی، جو نوح کی تھی، جو ابراہیم اور اسماعیل کی تھی، جو موسیٰ اور عیسیٰ کی تھی، اور جو یوسف اور یعقوب کی تھی، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس عزم و ہمت کو زندہ کرنے، اس ارادے کو پختہ کرنے، اس نیت کو درست کرنے کے لیے حج کا مطلب ہی ارادہ کرنا ہے۔ تو ایک پختہ ارادہ کرنا، عزم کرنا، اجتماعیت قائم کرنا، اور اسی اجتماع کی یہ شکلیں ہیں جو آج 10 ذی الحج کو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی 10 ذی الحج ہو اس موقع پر مسلمان اپنا اجتماع کرتے ہیں، تو دراصل اسی اجتماع کے یہ عکس ہیں، اسی کا ریفلیکشن ہے، اسی کے اثرات و نتائج ہیں جو دنیا بھر میں انسانیت پر پڑنے ہیں۔ تو آج ہمیں عزم اور ارادہ کرنا ہے، خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر اپنی سوسائٹی کو درست کرنے، دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرنے، اپنے نفس، قلب اور عقل کی آلائشوں کو دور کرنے، اور عزم و ہمت اور ارادے کے ساتھ دنیا میں بہتر زندگی بسر کرنے، اور آخرت میں کامیابی کی نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔